ناظرین کرام، ابو نعیم اصفہانی تحریر کرتے ہیں کہ بخت نصر نے جب شہر بیت المقدس کو تاراج کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنے 7 سال گزر گئے تو اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ کاہنوں نے درخواست کی کہ بادشاہ اپنا خواب سنائے تاکہ اس کی تعبیر بتائی جا سکے، لیکن بخت نصر نے کہا کہ خواب اس کو یاد نہیں رہا، لیکن اگر 3 دن کے اندر تم نے مجھے خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں نہیں بتایا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ بات حضرت دانیال علیہ السلام کو معلوم ہو گئی۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام جیل میں قید تھے۔ انہوں نے جیلر سے کہا کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جیل میں ایک شخص ہے جو آپ کے خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر بخت نصر نے دانیال کو بلوا لیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام اس کے دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ بخت نصر نے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے علم سے نوازا ہے اور مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کروں۔ بخت نصر نے کہا، میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑا بت دیکھا تھا جس کے پیر زمین پر تھے اور سر آسمان میں تھا۔ اس کا اوپری حصہ سونے کا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا۔ اس کی پنڈلیاں لوہے کی تھیں، قدم گارے کے تھے۔ جس وقت تم اس کو دیکھ رہے تھے تو اس کی خوبصورتی اور پختگی نے تمہیں حیرت زدہ کر دیا تھا، لیکن اسی وقت اللہ نے آسمان پر سے ایک پتھر ڈالا جو اس بت کے سر پر آ کر گرا اور بت چکنا چور ہو گیا، اور سونا، چاندی، تانبا، لوہا وغیرہ سب اس طرح باہم مل گئے کہ تمہیں یہ خیال ہوا کہ اگر تمام انسان اور جنات بھی مل کر ان کے ذرات کو اب الگ الگ کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر تمہاری نظر اس پتھر پر پڑی جو آسمان سے گرا تھا۔ تم نے دیکھا کہ وہ بڑا ہوتا اور مسلسل پھیلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پوری زمین پر وہ پتھر چھا گیا اور تمہیں زمین پر اس پتھر کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ بخت نصر نے خواب کی تصدیق کی کہ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ اس کی اب تعبیر بتاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بت کے الگ الگ حصے دراصل الگ الگ زمانے کی قومیں ہیں، اور جو پتھر اوپر سے آ کر گرا تھا وہ اللہ کا دین ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور جس کے ذریعے اللہ رب العزت ان تمام قوموں کو ختم کر دے گا۔ پھر ایک نبی بھیجے گا جو امی ہوگا، اس کا تعلق عرب سے ہوگا۔ اس دین کے سامنے تمام ادیان اور قومیں کمزور پڑ جائیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح اس پتھر نے بت کو تہس نہس کر دیا تھا، وہ تمام ادیان پر اسی طرح غالب آ جائے گا، جس طرح تم نے پتھر کو دیکھا کہ وہ پھیلتا اور بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، ایک اور ہستی جناب زید بن عمرو کی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کے منتظر تھے اور کچھ ایسے آثار دیکھ رکھے تھے۔ یہ وقت تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی، اور یہ شخص بھی موحد تھا اور دین ابراہیمی پر تھا۔ جب جناب زید نے مکے سے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب خطاب جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کسی طرح بھی انہیں مکے سے باہر جانے نہیں دیا اور ہر موقع پر روک لیا۔ بسا اوقات یہ کعبہ مقدسہ کے احاطے میں آ کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عرض کیا کرتے کہ خداوندا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھے کون سا انداز عبادت پسند ہے تو میں تیری ویسے ہی عبادت کرتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر جایا کرتے۔ ان کا رجحان دین ابراہیمی کی جانب تھا۔ یہ قریش کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں تو خدائے ابراہیم کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ زید کو دین حق کی لگن تھی، تلاش تھی۔ آخر ایک دن موقع مل گیا
اور مکے سے بھاگ نکلے اور موصل یا شام کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں یہودی احبار اور نصارہ کے راہبوں سے دین حنیف، دین ابراہیمی کے بارے میں معلوم کرتے، تو وہ جواب دیتے کہ اگر تم دین موسوی یا عیسوی کے بارے میں معلوم کرو تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن دین ابراہیمی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جگہ جگہ گھومنے کے بعد نا امید ہو کر پھر وہ واپس مکے لوٹ آئے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ بلقا کے مقام پر ایک راہب ہے جو علم و زہد میں ایک مقام رکھتا ہے۔ شام، روم، فلسطین کے علاقے میں اس کے علم و فضل کا بڑا چرچا ہے اور اس کا حکم چلتا ہے۔ لہٰذا جب بلقا کے راہب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ملت ابراہیمی اور دین حنیف کے بارے میں معلوم کیا، تو اس نے کہا کہ اس دور میں کوئی ایسا شخص میری معلومات میں نہیں ہے کہ جو تمہیں دین ابراہیمی کے سلسلے میں بتا سکے، لیکن وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تمہاری قوم یعنی قریش سے ہی ایک پیغمبر نبوت کا اعلان کریں گے۔ وہ دین حنیف کو جاری کریں گے اور ملت ابراہیمی کو فروغ دیں گے اور اپنے دین سے تمام ادیان کو منسوخ کر دیں گے۔ اب تم واپس مکے چلے جاؤ اور ان کا انتظار کرو، کیونکہ تم جس کی حقیقت کے طلبگار ہو وہ تمہیں مکے میں ہی ملے گی۔ زید وہاں سے خوش خوش واپس مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب خیبر کے قریب پہنچے تو ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ جب ان کے قتل کی اطلاع مکے میں پہنچی تو ورقہ بن نوفل ان کے غم میں بہت روئے اور مرثیے کے چند شعر کہ جس میں انہوں نے کہا کہ زید بن عمرو تم موحد اور دین ابراہیمی پر اعتقاد رکھتا تھا اور وہ جنتیوں میں شامل ہوگا۔